السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک، پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ آج کی یہ سٹوری ڈاکٹر سارا نے ہمیں لاہور سے بھیجی ہے، جو ان کی زندگی کی ایک سچی کہانی ہے۔ ڈاکٹر سارا بتاتی ہیں کہ چند سال قبل ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ان کی آج بھی زندگی میں سکون نہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا ڈاکٹر سارا کے ساتھ کہ آج بھی ان کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسی عام انسان کی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر سارا بتاتی ہیں کہ ہم دو بہنیں ہیں، میں بڑی ڈاکٹر سارا اور مجھ سے چھوٹی میری بہن مہنور۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ ہم پہلے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا پروموشن ہو گیا اور ہم سب لاہور آ گئے۔ ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک رات میرے والدین کی موت ہو گئی، جس سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ ہمارے ماموں، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا اور مجھے ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا۔ ماموں کافی بیمار رہتے تھے۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے مجھے لندن آئے ہوئے کہ پیچھے سے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن اپنے ہی گھر میں رہنا شروع ہو گئی اور اس نے ایک یتیم ادارے سے خضر نام کے لڑکے کو اڈاپٹ کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ یہاں لندن میں نے اپنی ڈگری مکمل کی اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں اب اس خوشی کو اپنی بہن کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کروں اور پاکستان واپس لوٹ جاؤں۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان اپنی بہن کے پاس ہی اب رہوں گی۔ میری تعلیم کے دوران میرے کچھ دوست بن چکے تھے، زیادہ تر تو لندن سے ہی وابستہ تھے۔ صرف ایک لڑکی جس کا نام ایکو تھا، اس کا تعلق کوریا سے تھا۔ میرے دوست جن کا نام میٹرک، میتھیو، اسٹیفنی، جولیا، کارلو اور ایکو تھا، انہوں نے میرے ساتھ پاکستان چلنے کی ضد شروع کر دی۔ میتھیو نے کہا کہ ہم بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ایک صحت کیمپ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اس پر کافی غور کیا اور ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دے دی۔ ایئرپورٹ پہ میری چھوٹی بہن نے ہم سب کا استقبال کیا اور یوں ہم سب میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کے میری پہلی ملاقات خضر سے ہوئی۔ خضر انتہائی خوبصورت، نیک اور بہت بڑے دل کا مالک لڑکا تھا۔ اب اس کی عمر 17 سال تھی۔ خضر میری بہن کو اپنی بڑی بہن کی طرح پیار کرتا تھا اور میری چھوٹی بہن خضر کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ وہ خضر کو پڑھاتی لکھاتی، خضر کے ساتھ کھیلتی اور خضر کو پودوں کے بارے میں سکھاتی۔ میری چھوٹی بہن پودوں کی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پہلا کیمپ اپنے ہی گاؤں میں لگائیں گے اور یوں ہم سب گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ایسا بھیانک سفر تھا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا۔ خضر بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا اور چند گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد رات کو ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح اٹھ کے ہی ہم اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔
رات ہوٹل میں گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی ہم سب کرائے کا گھر دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمیں ایک گھر پسند آیا اور اس کو ہم نے رینٹ پر لے لیا۔ اب میری بہن پیٹرک لاہور واپس آئے اور یہاں سے میڈیکل کا سامان لے کر دوبارہ گاؤں پہنچ گئے۔ ہم نے گاؤں میں فری کیمپ لگایا۔ مریض دور دور سے ہمارے کیمپ میں اپنا علاج کروانے کے لیے آ رہے تھے۔ ہمارے کیمپ کو لگے ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ وہ منحوس رات آئی جس نے ہماری زندگی متاثر کر دی۔ کالرا ڈیفنی کو شراب پینے کی عادت تھی۔ مہنور میری چھوٹی بہن اپنے پیپروں کے سلسلے میں واپس چلی گئی، لیکن خضر ہمارے ساتھ ادھر ہی رکا رہا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا اور خضر ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں ہی موجود تھا۔ میں نے اسٹیفنی اور کالرا سے کہا کہ ہمیں یہاں پر دیر ہو جائے گی اور تم دونوں خضر کے ساتھ گھر لوٹ جاؤ۔ وہ دونوں اور خضر گھر چلے گئے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے میں رات ساری ادھر ہی رکی رہی۔ صبح ہوتے ہی ہم گھر واپس گئے تو میں نے دیکھا خضر کو کافی چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ میں نے خضر سے پوچھا، میرے بھائی مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے بار بار اسے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ چوٹیں تمہیں کیسے لگی ہیں؟ تو اس نے بہانہ لگا کر جھوٹ بول دیا۔ 2 دن مزید کیمپ لگانے کے بعد ہمارا کام مکمل ہو گیا اور یوں ہم سب نے اپنا سامان پیک کیا اور لاہور کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ خضر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم لوگ لاہور پہنچے اور اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح جب سب ناشتے کی ٹیبل پہ اکٹھے ہوئے تو خضر ابھی تک سو رہا تھا۔ میں خضر کے کمرے کے باہر گئی، دروازہ ناک کیا۔ اس کو کافی زیادہ آوازیں دیں لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے پہ بھی جب اندر سے کوئی رسپانس نہ ملا، میں نے پیٹرک کو بلایا اور اس نے دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، سامنے میرا پیارا بھائی خضر اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میری چھوٹی بہن بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی وہ زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن اور میرے لیے یہ سب کچھ قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر ہم نے خضر کا پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ کیا تو حیران کن بات پتہ لگی کہ خضر نے خودکشی کی تھی اور اس کی رپورٹ ہم نے تھانے میں جمع کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے سب دوست لندن روانہ ہو گئے اور آہستہ آہستہ ہم دونوں بہنیں بھی اپنی زندگی میں مشغول ہو گئیں۔ میری بہن کی ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لندن شفٹ ہو جائیں گے اور یوں کچھ عرصے کے بعد ہم دونوں بہنیں لندن شفٹ ہو گئیں۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ مجھے اسٹیفنی کی کال آئی۔ اسٹیفنی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں، میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں، میرے گھر آؤ، پلیز میرے گھر آؤ۔ میں نے پیٹری کو ساتھ لیا اور اسٹیفنی کے گھر چلی گئی۔ ہم نے دیکھا اسٹیفنی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ تم نے کال کر کے اچانک یوں کیوں بلایا ہے؟ تم کیوں اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی ہو؟
اور خضر کی موت کا کیا سچ بتانا چاہتی ہو؟ وہ رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی، اور میں نے اسے سنبھالا اور کہا، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اسٹیفنی نے ہمیں اس رات کا سچ بتایا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا اس رات موسم بہت خراب تھا، اور تم جانتی ہو ہم دونوں کو شراب پینے کی لت لگ چکی تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم نے چپکے سے شراب کی بوتل نکالی اور شراب پینا شروع کر دی۔ ہم نے دیکھا کہ خضر نے ہمیں شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ ہم اتنے نشے میں دھت تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری نیت خراب ہو گئی۔ ہم نے خضر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس کو مارا بھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اسی لمحے مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسٹیفنی کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا کہ وہ صرف 17 سال کا تھا، میرا بھائی 17 سال کا۔ اسٹیفنی زور زور سے رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی، خضر ادھر موجود ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پیٹرک اور میں اسی وقت غصے سے اس گھر سے نکلے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں اکیلی روتی رہی اور اپنے آپ کو اس چیز کا قصوروار ٹھہراتی رہی۔ اگلے ہی دن پتہ لگا کہ اسٹیفنی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ اس کے پورے جسم پر کٹ لگے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیفنی ہوا میں اڑنے لگی اور اڑتے اڑتے اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے، اور چند لمحوں میں ہی اسٹیفنی کی گردن بھی پیچھے کی طرف مڑ گئی، اور جیسے ہی اس کی گردن مڑتے مڑتے بالکل پیچھے گئی تو ایک کٹک کی آواز آئی جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اور اسی وقت اسٹیفنی کی موت ہو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کے ڈر گئی، فوراً پولیس کو کال کی۔ پولیس آئی، وہاں سے لاش کو اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے، اور پولیس اس چیز کا پتہ نہ لگا سکی کہ موت کیسے ہوئی، لیکن میں نے وہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ 3 دن تک میں سو نہ سکی۔ 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میتھیو نے بتایا کہ کولرا کی بھی موت ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کر کے سب کی موت ہو رہی تھی۔ کل رات کے بعد جولیا، اور جولیا کے بعد اب اگلی باری کس کی تھی؟ میٹرک، میتھیو، میری یا مہنور کی؟ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ میتھیو کی کال آ گئی، اور اس نے مجھے عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میتھیو کو اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس ہوتا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی اگلی باری میتھیو کی ہے۔ ہم نے سوچا کہ میتھیو کو کسی طریقے سے بچانا ہوگا۔ میں اور مہنور اپنے چھوٹے بھائی خضر کو بہت پیار کرتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خضر سے بات کریں گے، کیونکہ ہمیں اسٹیفنی کے وہ جملے یاد آ گئے، ادھر خضر موجود ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اور وہ شاید خضر ہی تھا جو ایک ایک کر کے سب کو مار رہا تھا۔ اور ہم میتھیو کے گھر پہنچ گئے۔ ہم فیصلہ کر چکے تھے ہم میتھیو کو نہیں مرنے دیں گے۔ میتھیو کی حالت بہت خراب تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میں اور میری بہن مہنور خضر کی روح سے مخاطب ہوئی۔
جیسے وہ اسی کمرے میں موجود ہو. اس کمرے میں ایک خوف کی سی فضا تھی، ایک ایسا احساس جیسے کوئی اور بھی موجود ہے. میں خضر سے مخاطب ہوئی. میرے پیارے بھائی، مجھے پتا ہے تم یہاں موجود ہو. ہم تم سے معافی مانگتے ہیں. میری چھوٹی بہن مانور گڑ گڑا کے روئی اور بولی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. تمہارے جانے کا دکھ آج تک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میرے بھائی، مجھ سے بات کرو. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کانوں نے خضر کی آواز کو سنا، اور اس آواز نے جو ہمیں سچ بتایا وہ اس سچ سے بالکل مختلف تھا جو ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا تھا. ہمارے دوستوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا. اصل میں تو سچ کچھ اور تھا. میتھیو، کالرا، ایکو اور ڈیفنی یہ چاروں ملے ہوئے تھے. اس رات ان چاروں لڑکوں نے خضر کے ساتھ زبردستی کی تھی. خضر نے بتایا کہ جب آپ ہسپتال میں مریض چیک کر رہی تھی تو باقی لوگ بھی چپکے سے گھر آ گئے تھے اور ان سب نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی. آپ سے اس بات کو چھپایا تھا، اور یہ میتھیو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے میتھیو بھی ہوا میں اڑنے لگا. اس کے ہاتھ پاؤں مڑتے جا رہے تھے. اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے اور اس کی بھی گردن آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گھومنا شروع ہو گئی تھی. اور اسی لمحے ہم نے دیکھا اس کی گردن کو پورا پیچھے کی طرف جھٹکے سے گھما دیا گیا. اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور ٹوٹنے کے بعد پیچھے کی طرف لڑک گئی تھی. فضا میں ایک عجیب سا خوف اور خاموشی تھی. ہماری آنکھوں کے سامنے میتھیو بھی مر چکا تھا. اور اسی لمحے خضر کی آواز آئی، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا. اور وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آپ پیٹرک سے شادی کر لینا. وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ایک سچا انسان ہے اور آپ کی محبت میں مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا. میرا بدلہ پورا ہو چکا. میری روح بھٹکتی پھر رہی تھی. مرنے کے بعد بھی میں سکون میں نہیں تھا. جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جاتا میری آتما ایسے ہی بھٹکتی رہتی. آج میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے. آج میں واپس جا رہا ہوں وہاں جہاں مرنے کے بعد سب چلے جاتے ہیں. مجھے معاف کر دینا. میں آپ دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتا ہوں. میری بہت خواہش تھی کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن شاید زندگی نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. الوداع، الوداع. مجھے جانا ہوگا. الوداع. اور اس کے بعد پورے کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی. پورے کمرے کے اندر خاموشی. کچھ دیر پہلے جو ایک وجود ہوا میں لہرا رہا تھا مر کے، جس کی گردن ٹوٹ چکی تھی، اب وہ زمین پہ ڈھیر ہوا پڑا تھا. اور کچھ لمحے پہلے جس آواز کو ہم سن پا رہے تھے، ہمارے پیارے بھائی، ہمارے معصوم خضر بھائی کی آواز اب خاموش ہو چکی تھی. شاید وہ جا چکا تھا.
वहाँ जहाँ उसने कुछ देर पहले कहा था जहाँ सब ने वापस जाना है, वो भी चला गया था और हम दोनों बहनें बैठी रो रही थी। हमारी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। काश वो भयानक रात हमारी जिंदगी में ना आती, ना हमारा प्यारा भाई हमसे जुदा होता और ना बाकी इस तरह ये लोग मारे जाते। मैंने अपने भाई के कहने पे पैट्रिक से शादी कर ली थी और पैट्रिक मुसलमान हो गया था। आज भी जब हम अपने भाई को याद करती हैं तो दोनों बहनें गमज़दा हो जाती हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि उसके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बने तो नीचे लिखी हुई हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, अपना नाम, कहानी में मौजूद किरदारों के नाम और अपने मुल्क, शहर या गांव का नाम असली लिखें। नंबर 2, अगर आप अपना नाम और किरदारों के नाम असली ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख दें जो कहानी में इस्तेमाल हो सकें। नंबर 3, कहानी भेजने का तरीका व्हाट्सएप पर अपनी कहानी लिखें और सेंड कर दें। उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज भेजें जिसमें लफ्ज़ वीडियो कहानी लिखें। कहानी भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर +923136655500। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।